الحمدللہ بہت زیادہ منظم ہے اور یونیفارم ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح طور پر رکھی گئی ہے اور تجربے کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ اس میں مشورہ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ضرورت ہے۔ میں دوسرا مشورہ میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ جس عنوان سے ہم لوگ یہاں جمع ہیں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کہتے ہیں کسی چیز کی تاثیر کو، کسی کے اثر کو، ایک اندرونی قوت کو جس سے اخلاق سے، کردار سے مظاہرہ ہوتا ہے اور جو اثر کرتی ہے ہماری شخصیت پر، جو اثر کرتی ہے دل و دماغ پر، جو انقلابی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ پروگرام میں پہلے اور اب تک یا آگے بھی شریک ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور ہونا چاہتے ہیں، ان میں سب لوگ، میں سمجھتا ہوں صرف میرا یہ گزارش نہیں بلکہ میرا ایک تاکید ہے آپ لوگوں کے لیے کہ سیرت سے آپ لوگ ضرور واقف ہیں۔ سیرت ہمارے معاشرے میں پڑھنا اور اس کو یاد رکھنا ایک بہت زیادہ، اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ قرآن سے تو ایک بہت زیادہ دوری ہماری ہو گئی ہے۔ اب آج کی جنریشن کو ہم دیکھیں تو قرآن سے ایک بہت لمبی دوری انہوں نے بنا لی ہے، لیکن ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ سیرت کو بخوبی پڑھتے تھے، جانتے تھے اور اس پر ماشاءاللہ ان کی گہری نظر تھی، مطالعہ تھا۔ لیکن آج کی جو جنریشن ہے وہ سیرت سے بہت دور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ہال میں کسی سے اگر مطالبہ کروں، پوچھوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کو باقاعدہ، سیرت یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول تا آخر پوری زندگی کو پڑھا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی دو چار لوگ ہاتھ اٹھا پائیں گے کہ اور یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف گزارش نہیں، ہم لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے تاکید ہے۔ ہم لوگ اس کو لازماً اپنے اوپر کمپلسری کر لیں کہ ہم سیرت کو ضرور پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ صرف ایک مطالعے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ایک نالج کے لیے نہیں ہے کہ صرف یاد رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ کا انتقال کہاں ہوا اور آپ مدفون کہاں ہیں، آپ کے بچے کتنے تھے، اور آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کے دور اور واقعات کو ہم صرف یاد رکھیں نالج کے طور پر یا علم کے طور پر، معلومات کے طور پر، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم سیرت کو اس لیے پڑھیں کہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو، ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھنے کے بعد وہ اثرات اور وہ اخلاق پیدا ہوں، وہ سلوک اور وہ کردار پیدا ہوں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ نہیں پڑھنے سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے پڑھا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھا ہوتا، آپ کے سلوک اور رویے کو پڑھا ہوتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ہمیں پسند کرتے۔ ہمارے بزرگ جب ہندوستان میں تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کو پھیلایا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر پورا کشمیر مسلمان ہوا، کرامت علی جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، پورے بنگلہ دیش اور بنگال کے ایمان کا سبب بنے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کیے۔ یہ کیوں کیے؟ انہیں کسی جلسے کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں کسی لٹریچر کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی انہوں نے جلوس نہیں نکالے، پروگرام منعقد نہیں کیے۔ انہوں نے صرف اپنے اخلاق کو ایسا پیش کیا کہ بھوکے کو دیکھا تو اس کو اپنا کھانا دے دیا، کسی ننگے کو دیکھا تو اپنا کرتا، اپنی چادر اتار کر اس کو دے دی، کسی یتیم کو دیکھا تو اپنا بنا لیا۔ ایسے اخلاق، ایسے سلوک اور کردار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھے تھے وہ معاشرے میں پیش کیے، تو معاشرے میں انہیں ایسی محبت سے نوازا اور ایسے جو ہے تعلق سے نوازا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دنیا بدل گئی۔ آج سیرت کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندرون کو، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اس پروگرام کے لیے، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ ہم اپنے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میری آج ہی آپ سے گزارش ہے کہ آج سے اپنے شیڈیول میں صبح سے شام میں ایک وقت ایسا طے کر لیں کہ سیرت کی کتاب کو لے کر جائیں گے، کتب خانے سے خریدیں گے، اگر نہیں ہو تو ہم سے لیجیے، اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، جس زبان میں آپ سیرت پڑھ سکیں آپ کو سیرت پڑھنا چاہیے۔ اپنے اوپر لازم کیجئے کہ میں سیرت کو پڑھوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھوں گا، آپ کے اخلاق کو پڑھوں گا، آپ کے کردار کو پڑھوں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی بدلیں گے،
ہماری نسلیں بدلے گی, ہمارے کاروبار, ہمارے گھرانے, سب میں وہ رحمتیں اور وہ برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالی, جس کی آج ضرورت ہے. اور یہ چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرتیں کرنے لگے, ہمیں اپنے کاروبار سے دور کرنے لگے, اپنے معاملات سے ہمیں نکالنے لگے, اپنے بازاروں سے ہمیں نکالنے لگے, اور باقاعدہ پوسٹرز لگانے لگے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں. آج وہ جو ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا, قرآن مجید کی آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. قرآن مجید ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان والوں میں ایسے تھے جنہوں نے اپنا کام پورا کر دیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور ہمارے ہندوستان میں تشریف لائے مسلمان رخصت ہو گئے, جنہوں نے اپنے اسلام کو ایسا پیش کیا کہ زندگیاں بدل گئی, لوگوں کی نسلیں بدل گئی. اب یہ کام ہمارا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, انہوں نے اپنی قسم, اپنی نظر پوری کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور جو انتظار میں ہیں وہ ہم لوگ ہیں. اب ہم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑا خطرہ پیش ہو سکتا ہے. لہذا میرا ایک یہ اتنا لمبا بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ آپ سیرت کی اہمیت کو سمجھیں اور سیرت کو اپنے اوپر لازم ضرور کریں. آج سے شروع کریں, اور پروگرام جب ہمارا منعقد ہوگا انشاءاللہ اس سے پہلے کم سے کم 2-3 کتابیں ہم سیرت کی ضرور پڑھیں اور اپنے اندر کانفیڈنس لے کر آئیں, اپنے اندر یقین پیدا کریں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو پیدا کریں, رشتے کو قائم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات جو آپ خود محسوس کریں گے وہ میں آج زبان سے آپ سے نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق سے نوازے, اور ہمارے ماشاءاللہ ندیم بھائی جو اس